پچھلے لیکچر پہ ہم نے بات کی تھی جب ہم اللہ اکبر کہہ کے سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں تو جو دعا پڑھنی ہوتی ہے جو سنت سے ثابت ہے وہ ہے اللہم باعد بینی و بین خطایا کما بعدت بین المشرق والمغرب. ضرور یاد کیجیے گا، نماز نبوی میں بھی مل جائے گی لکھی ہوئی، پیارے رسول کی پیاری دعا میں بھی مل جائے گی، اسے ضرور یاد کیجیے گا. اور دوسری ہم نے سیکھی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. ایک اور دعا بھی سنت سے ثابت ہے، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک شخص نے یہ کلمات کے اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا ہے، ساری تعریفیں اس کی ہیں، وہ ہر عیب سے پاک ہے، صبح اور شام ہم اس کی پاکی بیان کرتے ہیں. یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے. سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا جب سے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے میں نے ان کلمات کو کبھی نہیں چھوڑا. صحیح مسلم کی یہ روایت ہے. جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی اور اس کے بعد نہیں چھوڑا تو ہمارے کانوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبصورت الفاظ آج پڑھے تو ہم بھی آج کے بعد یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم ان کلمات کو ضرور ادا کریں گے. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اپنی نماز کو جتنا خوبصورت آپ بنا سکتے ہیں بنائیں، اللہ کہ کوئی شرعی عذر ہو تو اس وقت آپ اپنی نماز میں تینوں میں سے کوئی ایک دعا بھی پڑھ سکتے ہیں کہ نماز قائم کر لیں آپ. لیکن کوشش کریں کہ آپ اپنی نماز کا ایسا وقت بنائیں، اول وقت کہ آپ ٹھہراؤ سے آرام سے اپنی نماز کو تسلی سے ادا کریں اور خوبصورت طریقے سے اس کو ادا کریں. تو انشاءاللہ ہم بھی اس دعا کو یاد کریں گے اور اپنی نمازوں میں شامل کریں گے. اس کے بعد مرحلہ آتا ہے جی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. ثا ہے، سین نہیں ہے، ثا 3 نقطوں والا. ونفثہ. اعوذ باللہ میں پناہ چاہتی ہوں، کس سے؟ اللہ کے سے، یعنی اللہ کی پناہ مانگتی ہوں. السمیع العلیم جو ہر آواز کو سننے والا ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے. تو کیا یہ میرا عقیدہ پختہ ہے کہ وہ ہر اس بات کو جو میں چاہے سرگوشی کی صورت میں کروں، چاہے کسی کو کان پاس کر کے کروں، چاہے میں بلند آواز میں کروں، وہ تو ہر آواز کو سنتا ہے، وہ تو میرے دل کی آواز کو بھی سنتا ہے اور ہر چیز کا جاننے والا ہے. میں اس رب سے پناہ مانگ رہی ہوں، کس کی؟ من الشیطان الرجیم. یہ شیطان کون ہے؟ یہ جو رجم کیا گیا، مردود، آپ اس کے بارے میں کافی جانتے ہیں. ابھی اس کو مزید جاننے کی کوشش کریں گے کیونکہ ہم نے تو اس کو اپنا دوست بنا رکھا ہے. نعوذ باللہ. آپ مائنڈ نہ کیجیے گا، لیکن ہر اس کام میں ہم خوش ہوتے ہیں جو شیطانی کام ہے، جو شیطان کے کام ہے. تو شیطان سے بچنے کے لیے سب سے بڑی ہستی وہ اللہ کی ذات ہے جس کی پناہ میں ہم آ سکتے ہیں. تو وہ تمام جو اذکار ہیں یا وہ تمام جو کام ہیں وہ ہمیں اپنانے چاہیے جو ہمیں شیطان مردود سے پناہ میں رکھیں، کیونکہ نماز میں بھی ہمارے ساتھ پوری طرح شریک ہو کے ہماری نمازوں کو خراب کرتا ہے. اسی لیے یہاں پہ کہا گیا کہ من ہمزہ، اس کے وسوسے سے، ہمزات الشیاطین، یہ جو وسوسے ڈالتا ہے نا نماز کے دوران بھی،
اچھا پہلے تو وضو سے شروع کر دیتا ہے، آپ کا وضو ٹھیک نہیں، چیٹا پڑ گیا، دوبارہ کریں دوبارہ کریں دوبارہ کریں، وہمی بنا دیتا ہے، نفسیاتی بنا دیتا ہے. آپ ضرور احتیاط کریں، لیکن اتنی احتیاط بھی نہیں کہ آپ اس شیطان ہی کے شکنجے میں آ کے اپنی نماز کا اول وقت ہی گوا بیٹھے. اور پھر جب دیکھیں کہ اب نماز کو تھوڑا سا ٹائم رہ گیا، پھر نماز میں بھی آپ تیز تیز پڑھتے ہیں، اس میں بھی بہت سے خلل ڈالتا ہے. ہر چیز میں وہ وسوسہ ڈالتا ہے. نیکی کے کاموں میں تو وہ بہت وسوسے ڈالتا ہے کہ چھوڑ دو، کیا ضرورت ہے کرنے کی، کیوں بے وقوف بن رہے ہو، دوسرے ہیں نہ کرنے کے لیے. وَنَفْخِهِ، اور اس کے تکبر سے، وَنَفْثِهِ، اور اس کی پھوکوں یعنی جادو سے. تو یہاں پہ جب آپ سورۃ فاتحہ بھی شبھی نہیں شروع کی، تو جب آپ کرتے ہیں نماز شروع تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں. تلاوت قرات قرآن کے اداب میں بھی ایک ادب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب آپ قرآن پڑھنے لگے تو شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کیجیے. یعنی اس آیت میں استعاذہ کا حکم دیا گیا. استعاذہ، اور دیکھیں قرآن نماز میں بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں. اس کے بعد جیسے آپ سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد آپ جتنے بھی صورتیں ملائیں گے وہ ساری قرآن کی ہے. استعاذہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی پناہ چاہنا، پناہ میں آنا. تو قرآن کریم کی اصطلاح میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کو استعاذہ کہتے ہیں. یہ ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں. یہ شیطان رجیم مجھے دین اور دنیا کا کوئی ضرر نہ پہنچا دے، اور وہ پہنچاتا ہے. اول سے آپ کا دشمن ہے، ازل سے آپ کا دشمن ہے، اور جب تک جہنم میں نہ پہنچا دے وہ دشمنی نہیں چھوڑے گا. پھر جن احکام کی بجا آوری کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، ایسا نہ ہو کہ میں اسی سے رک جاؤں. تو ہم دیکھیں گے نا کہ کیا ہماری نماز ان کاموں سے ہمیں روکتی ہے. اگر نہیں روکتی تو پھر وہ ہماری نماز نہیں ہے. پھر آپ ناراض نہ ہوئیے گا، پھر میں کہوں گی کہ آپ دوبارہ نماز پڑھیے. اور جن کاموں سے میں منع کی گئی ہوں، کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ مجھ سے وہی افعال ہوتے ہیں بار بار میں کر گزرتا ہوں یا کر گزرتی ہوں یا ہم کر گزرتے ہیں. تو شیطان سے پناہ مانگنا نماز میں بھی، قرآن سے پہلے بھی، اور چلتے پھرتے بھی کثرت سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تسبیح کیا کریں. کوئی عام آیت نہیں ہے. شیطان ہے کون جس سے آپ پناہ مانگ رہے ہیں؟ اللہ نے جب اپنی قدرتوں کو اشکارا کرنا چاہا تو سب سے پہلے نور کو پیدا کیا، اور اس نور سے مستقل مخلوق فرشتوں کی تخلیق ہوئی. نورانیت کے سبب سے یہ فرشتے طبعاً اطاعت شعار اور عبادت گزار پیدا ہوئے. فرشتوں کے بعد جو مخلوق پیدا کی وہ جن ہے، اور ان کی تخلیق آگ سے ہوئی. جو کہ ان کی خلقت آگ سے ہے تخلیق، تو ان کے اندر بڑی تیزی اور تندی پائی جاتی ہے. حضرت آدم کی پیدائش سے کئی ہزار سال پہلے جنات زمین پر آباد تھے اور آسمان پہ بھی چڑھ جاتے تھے. جب جنات نے آپس میں زمین پہ فتنہ و فساد و خون ریزی پھیلائی تو فرشتوں کو حکم ہوا کہ جنات کو زمین کے اوپر سے دور کیا جائے. فرشتوں نے زمین پر آ کر بہت سے جنات کو قتل کیا اور زیادہ تر کو پہاڑوں اور جزیروں اور سمندر میں دھکیل دیا. انہی جنات میں سے ایک ابلیس بھی تھا جس کا نام عزازیل تھا، اور یہ بڑا عالم، فاضل اور عبادت گزار تھا. آسمان دنیا کے فرشتوں میں اسے قدر و منزلت حاصل تھی. جب اللہ نے آدم کی تخلیق کی اور تمام فرشتوں کو اور جنات کو حکم ہوا سجدے کا، سب نے سجدہ کیا تھا سوائے ابلیس کے. اللہ تعالیٰ نے امتحان اور آزمائش کے لیے سوال فرمایا، تجھے کس بات نے روکا؟ تو ابلیس نے جواب دیا کہ میں آدم سے بہتر ہوں. آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے. اسی غرور اور تکبر کی وجہ سے ابلیس روندہ درگاہ ہوا. تب سے آدم کی اولاد سے بدلہ لیتا ہے تاکہ وہ بھی جنت میں نہ جا سکے. اب ایک یہ کردار دیکھیں. اسے اپنے علم پہ بھی بڑا زوم تھا، اس سے علمی تکبر نے بھی مار ڈالا تھا، اور اسے یہ کہ میں رب کے دربار تک میری رسائی ہے تو میں شاید بہت ہی کوئی اسپیشل ہستی بن گیا ہوں. ہم نماز پڑھنے والے لوگ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ ہم جیسا کوئی نیک نہیں، ہم جیسا کوئی پارسا نہیں. ہم کم سے کم نماز تو پڑھتے ہیں نا، لوگ تو نماز بھی نہیں پڑھتے. تو کیا جب ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
یا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کیا کبھی سوچا کہ میرے اندر کتنا تکبر ہے، میرے اندر کتنا غرور ہے، اور مجھے اپنے علم پہ کتنا زوم ہے، اور میں اپنے آپ کو کس قدر پارسا سمجھتا ہوں یا سمجھتی ہوں؟ اس لیے جب آپ یہ پڑھیں تو پورے شعور سے پڑھیں۔ پناہ کس سے مانگی جاتی ہے؟ آپ جانتے ہیں نا، زوراور کوئی شخصیت ہو، پناہ کسی نقصان پہنچانے والی چیز یا دشمن سے طلب کی جاتی ہے نا، اور کس کو پکارا جاتا ہے اس سے بچنے کے لیے؟ جو اس دشمن سے بھی زیادہ طاقتور ہو۔ چونکہ شیطان غیر محسوس طور پر انسان کے فکر پہ اثر انداز ہوتا ہے، لہٰذا یہ دعا دراصل قرآن کی تلاوت کے دوران کج فکری سے بچنے اور قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کی دعا ہے۔ نیز یہ وہ دعا ہے جو اللہ تعالی نے خود اپنے بندوں کو سکھائی اور پڑھنے کا حکم دیا، تو اس لیے اس کو پڑھیں۔ جب پڑھیں تو اس کو بہترین طریقے سے سوچ سمجھ کے پڑھیں۔ اب کوئی انسان دشمن ہوتا ہے نا آپ کا، تو آپ اپنے اس نے سلوک سے اچھے طریقے سے درگزر کر کے معاف کر کے اسے اپنا دوست بنا لیتے ہیں، لیکن شیطان کے ساتھ تو اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر تو بڑا نقصان ہے۔ اس لیے شیاطین کی دشمنی سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذریعے پناہ سکھائی، کیونکہ یہ پلید دشمن سلوک اور احسان سے قبضے میں نہیں آتا۔ اس سے تو انسان کی تباہی اور بربادی میں مزہ آتا ہے، اور اس کی پرانی عداوت حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے ہے۔ اور جیسے میں نے کہا نا کہ اس کو ویسے بھی بہت پڑھیں تاکہ آپ کے اندر ایک عاجزی آئے۔ باوضو رہے ہمیشہ، اس کے بہت فضیلت ہے۔ باوضو رہنے والے شخص کے پاس شیطان نہیں بھٹک پاتا۔ ذکر اذکار میں اپنی زبان کو انوالو رکھے، اس سے بھی شیطان اس شخص کے پاس نہیں آ پاتا۔ وہ انتظار میں رہتے، جیسے ہی انسان ذکر چھوڑتا ہے شیطان فوراً اس کے دل پہ ٹونگا مار دیتا ہے۔ اعوذ باللہ کے فائدے بہت ہوتے ہیں، دین اور ہدایت پر استقامت ملتی ہے، شیطان مردود کے شر اور تکلیف سے انسان بچا رہتا ہے، اللہ کی حفاظت کے مضبوط قلعے اور مقام قربت میں داخلہ مل جاتا ہے، پیغمبروں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحین کے ساتھ مقام امن تک رسائی مل جاتی ہے، مالک زمین اور آسمان کی مدد کا اصول ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اب جب آپ نے پڑھنا ہے تو سوچ سمجھ کے پڑھنا ہے کہ میں کس کی پناہ مانگ رہی ہوں، کس ہستی سے مانگ رہی ہوں اور کیوں مانگ رہی ہوں۔ اور جب یہ سمجھ آ جائے تو پھر انسان کی نماز کیا، انسان کی ساری زندگی ہی بدل جاتی ہے اور انسان کی ساری زندگی عبادت بن جاتی ہے۔ اس کو اپنا دشمن سمجھیں، اس سے اس طرح پناہ مانگیں جیسے آپ کی اس سے دشمنی ہے اور حقیقت میں آپ کا دشمن ہے۔ حاتم رحمت اللہ علیہ نے لوگوں کو ایک دوسرے سے لڑتے ہوئے دیکھا، اللہ کی طرف رجوع کیا تو اللہ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، بس اس کو دشمن سمجھو۔ اس بنا پر وہ کہتے ہیں میں نے صرف شیطان کو اپنا دشمن ٹھہرا لیا۔ یہ آپس کی دشمنیاں چھوڑے، یہ جو گھریلو نچاکیاں اور فیملی کی اور خاندان کی، اصل دشمن تو شیطان ہے جو آپ کو جہنم میں پہنچا کے دم لے گا، اس سے بچنا ہے۔ انبیاء اور اولیاء نے بھی پناہ مانگی ہے، قرآن میں ہمیں پتہ چلتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اے میرے رب میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں آئندہ تجھ سے ایسی چیز کی درخواست کروں جس کی مجھے خبر نہ ہو، کیونکہ بعض دفعہ انسان وہ چیز مانگ رہا ہوتا ہے جو سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے، لیکن وہ شیطان اس کے دل میں ڈال رہا ہوتا ہے۔ جب زلیخا نے عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنی نفسیاتی خواہشات کا اظہار کیا تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا، اللہ کی پناہ، بے شک وہ عزیز مصر میرا پالنے والا ہے، اس نے مجھے اچھی طرح رکھا۔ حضرت موسیٰ کا قول بھی سورۃ بقرہ میں ملتا ہے قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، نعوذ باللہ جو میں ایسی جہالت والے کام کروں۔ حضرت مریم علیہ السلام کی بھی ہمیں قول ملتا ہے انی اعوذ بک بالرحمن منک ان کنت تقیا، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں ان کے پاس آئے
تو وہ خوفزدہ ہوگی اور انہوں نے کہا میں تجھ سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو خدا ترس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بار بار آپ کو حکم ہوا اور ہمارے لیے بھی یہ ہے وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ حَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میرے پروردگار میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں شیطانوں کے وسوسے سے، اور اے میرے پروردگار میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ میرے پاس بھی آئے۔ تو پوری نماز میں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے شریک بنے ہوں، وہی وسوسے ڈالتے ہیں، وہی سوچوں میں گم کرتے ہیں۔ اب تک ہم صرف اعوذ باللہ تک پہنچے ہیں نا، آپ ذرا پیچھے پلٹ کے دیکھیں، جب آپ سلنڈر کریں، ہینڈز اپ کریں اپنے آپ کو، تھوڑی دیر پہلے نماز پہ 5 سیکنڈ کے لیے رک جائیں، اپنے اعصاب کو ڈھیلا چھوڑ دیں، بالکل ریلیکس ہو جائیں، کیونکہ ہم بہت سی پریشانیاں، بہت سے کاموں کا برڈن اور اس کے بعد بھی بہت کچھ کرنا ہے وہ لے کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اپنے آپ کو چھوڑ دیں، ایک دمے کو بھول جائے کہ میں دنیا میں کیا کر رہی تھی اور مجھے بعد میں دنیا میں جا کے کیا کرنا ہے، اور پھر آپ پورے سوچ سمجھ کے بعد اللہ اکبر کے، اور اللہ اکبر کے بعد آپ سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں تو پھر پہلے اظہار کرتے ہیں اپنی مسکینی کا، اپنی عاجزی کا، اور سلنڈر کر دیتے ہیں کہ اللہ تو ہی مجھے بچا سکتا ہے ان ساری چیزوں سے، پھر اس کی کبریائی بیان کرتے ہیں۔ جیسے آج بھی میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اللہ اکبر کبیرہ، وہ پڑھیں اور پھر پورے شعور کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ انشاءاللہ بسم اللہ کی تفسیر لے کے اگلے لیکچر میں حاضر ہوں گی۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں کی طالب ناچیز رخسانہ حجاز۔